بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ سابق CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ نے پاکستان کے نیوکلیئر سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ٹکر کا خطرناک ترین انسان قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں اور کس بنیاد پر کہا، اس کی اصل کہانی شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق 11 دسمبر سن 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے افسران کا گروپ لیبیا میں ایک خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھا جب انہیں خاکی لفافوں کا ایک پلندہ تھمایا گیا۔ یہ ٹیم لیبیا کے حکام کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات کے ایک خفیہ مشن کے اختتام کے قریب تھی۔ جب انہوں نے جہاز میں سوار ہو کر ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں علم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دیے گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ ان خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن تھے۔ مبینہ طور پر ان ڈیزائنز کے علاوہ جوہری پروگرام سے متعلق پرزہ جات پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے۔ BBC کے مطابق گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک اہم ترین شخصیت تھے۔ ان کی ذات دنیا کی خطرناک ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاری لڑائی، جہاں یہ ٹیکنالوجی رکھنے والے اور اس کو حاصل کرنے کے خواہش مند آمنے سامنے ہیں، اس کہانی کا ایک اہم محور تھی۔ سابق CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ نے EQ خان کو کم از کم اسامہ بن لادن جتنا خطرناک قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ موازنہ اس وقت پیش کیا تھا جب یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اسامہ بن لادن 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر EQ خان کو مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ یہ بات نہ صرف ان کی شخصیت کی پیچیدگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ دنیا ایٹمی ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یورپ میں ایٹمی جاسوس بن کر نہیں آئے تھے، لیکن وہ ایک جاسوس بن گئے تھے۔ وہ سن 1970 کی دہائی میں نیدرلینڈ میں کام کر رہے تھے جب ان کے ملک پاکستان نے سن 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد اور انڈیا کی ایٹمی ترقی سے خوفزدہ ہو کر ایٹم بم بنانے کی مہم شروع کی تھی۔ ڈاکٹر EQ خان ایک یورپی کمپنی میں یورینیم افزودگی کے لیے سینٹریفیوجز بنانے کے کام میں شامل تھے۔ افزودہ یورینیم کو ایٹمی توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اسے ایک حد سے زیادہ افزودہ کیا جائے تو اس سے ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ BBC کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینٹریفیوجز کے ڈیزائن نقل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے، جہاں انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے جو انہیں ایٹم بم اور سینٹریفیوجز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء یعنی خام مال سپلائی کرتے تھے۔ ڈاکٹر EQ خان کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی ایک کہانی تیار کی جس نے انہیں انڈیا کے خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کے لیے ایٹم بم تیار کرنے والے قومی ہیرو کا درجہ دلوا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی ہتھیاروں کے اجزاء فراہم کرنے والے اپنے خفیہ نیٹ ورک کو درآمد سے برآمد کی طرف موڑ دیا اور وہ دنیا بھر میں گھومنے والی ایک شخصیت بن گئے اور انہوں نے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے اور سودے کیے۔ ان میں سے بہت سے ممالک کو مغربی ممالک باغی ریاستیں سمجھتے تھے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ایران کے شہر نتنز میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹریفیوجز کی تیاری کا پروگرام جو حالیہ برسوں میں شدید عالمی سفارتکاری کی ایک وجہ بنا رہا ہے، اس کا نمایاں حصہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ایک ملاقات میں EQ خان کے نمائندوں نے ایران کو ایک ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء کی ایک فہرست فراہم کی تھی جس میں قیمتیں بھی درج تھیں اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر دے سکتے تھے۔ عبدالقدیر خان نے 1 درجن سے زائد دورے شمالی کوریا کے بھی کیے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے میزائل ٹیکنالوجی کی مہارت حاصل کی گئی تھی۔ ان تمام سودوں کے ساتھ ایک اہم راز ہمیشہ رہا کہ ڈاکٹر EQ خان یہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے یا وہ اپنی حکومت کے احکامات کے تحت کام کر رہے تھے، خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے کے معاملے میں۔ BBC کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ عبدالقدیر خان یہ سب کچھ پیسوں کے لالچ میں کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں۔ وہ اپنے ملک کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ جوہری ہتھیاروں پر مغربی ممالک کی اجارہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی پر مغربی ممالک کی اجارہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا تھا اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پاگل یا بیوقوف انسان نہیں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور میرے خلاف ہر طرح کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو خراب کر دیا ہے۔ BBC رپورٹ کہتی ہے کہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے عبدالقدیر خان کی نگرانی شروع کر رکھی تھی۔ انہوں نے ان کے بین الاقوامی دوروں پر نظر رکھنا شروع کی، ان کی فون کالز کو ٹیپ اور پکڑنا شروع کر دیا اور ان کے نیٹ ورک میں گھس گئے اور اس کے لیے انہوں نے EQ خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقوم کی پیشکش بھی کی۔ بعض مواقع پر کم از کم $10 لاکھ تک رقم کی پیشکش کی گئی تاکہ ان کے نیٹ ورک کے اراکین کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے۔
BBC کے مطابق ایک CIA اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ان کے گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفاتر میں تھے، ہم ان کے کمروں میں تھے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی مشکل اور پیچیدگی پاکستان سے نمٹنے اور اسے ڈاکٹر AQ خان کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کرنے میں تھی۔ BBC کا دعویٰ ہے کہ مارچ سن 2003 میں جب برطانیہ اور امریکہ عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے حملہ کر رہے تھے تو لیبیا کے رہنما کرنل معمر قذافی نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے منصوبے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دورے کی وجہ بنا، اور جلد ہی اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اور اہم موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈاکٹر AQ خان کو اس کے نتیجے میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں TV پر آ کر اعتراف جرم کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ایک عجیب صورتحال میں بسر کی جہاں وہ نہ آزاد تھے اور نہ ہی قید۔ انہیں آج بھی پاکستانی عوام کی جانب سے ایٹم بم بنانے پر ملکی ہیرو اور نجات دہندہ قرار دیا جاتا ہے۔ انہیں بیرونی دنیا کا سفر کرنے اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے کیا جرم کیا تھا، کیوں کیا تھا اور کس کے کہنے پر کیا تھا، شاید اس کی اصل کہانی کبھی معلوم نہ ہو سکے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان سے کسی دوسرے ملک تک جوہری ہتھیاروں کو پہنچانا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔